چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکان چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے، محدود نہیں تیرا سرے عام گشت ہے، آرام نہیں تجھ کو صبح و شام گشت ہے، پر طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، زمزم کی طرح کام ہے، ہجرت کا عمل ہے، ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے، اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے، عمل بنانے کا ہدایت کا عمل ہے، اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 چل
चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। ईमान के माहौल में ईमान देखना, लज्जत में कैसे झूमती है जान देखना। मोमिन की यही शान है ये शान देखना, वो गश्त लगाता हुआ सुल्तान देखना। अल्लाह की बात के लिए मिलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। उलझा के मुसीबत में फंसा देगी ये दुनिया, दुनिया है दगाबाज दगा देगी ये दुनिया। ठोकर से ज़ेरे खाक दबा देगी ये दुनिया, हर माल छीन लेगी मिटा देगी ये दुनिया। चल छोड़ निकल और निकलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 चल। ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो। बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों ये वतन अमानत है। और तुम अमीरों हो, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पास वारिस के, ये चमन तुम्हारा है। तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पास वारिस के।
ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ ہے آنکھیں بھی اور خواب بھی ہے چال ڈھال انداز بھی ہے آنکھیں بھی اور خواب بھی ہے چال ڈھال انداز بھی ہے، نہ بھٹکے نہ گھبرائے ہم، سب سے اونچی پرواز بھی ہے، دشمن کے چین قرار گئے، جو وار کیے بیکار گئے، جو تیرے نام پہ لہرائے، جو تیرے نام پہ لہرائے، پر جنگ کی گواہی ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی، مگر پھر قائد اعظم سعالی رہنما نکلا، زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا۔ علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک معظم کے، علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک معظم کے، مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، انداز سے تیاریاں کرتے مجاہد تھے، مسلمان پھر کفن باندھے ہوئے حق آزمان نکلا، زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، لا الہ نکلا۔ جب میرا باپ جو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بڑا عزت کا زمانہ تھا ڈاکٹری کا، کہ ایک عزت تھی، وقار تھا، مقام تھا، اس لیے میرا باپ کہتا پتر بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بنا ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے تینوں ڈاکٹر بنا۔ اچھا، وہ دیہاتی آدمی تھے، دو باتیں کہتے تھے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ۔ وہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے کا ذوق کس کو نہیں ہے، کس کو شوق نہیں، میرا پوتر تینوں ڈاکٹر بنا ہے، بڑی عزت بڑا۔ اور جب میں نے 3 دن کے لیے گیا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا، سینٹر ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو راوی اب تو یونیورسٹی بن گیا، تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا، وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں
ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا؟ تو عالم بن جائے۔ تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی، میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ، اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیڑا، یہ کیفیت تھی۔ اور ہمارے دیہاتی ماحول میں مولوی کمی ہوتا تھا، کمی، جیسے لوہار، کمہار، دھوبی، ایسے مولوی کا سٹیٹس کمی کا تھا۔ تو میرا باپ کہے تو کمی بڑوں ہیں، تو میری نک وڈھاؤں ہیں، تو کرو کی ہیں، تو مینوں کسے پاسے ران دیونا ہے، جیون دیونا ہے کہ نہیں جیون دیونا؟ سارے علاقے دے ذمہ دار جڑے نے مینوں لانتاں کریں دیں کہ تیرا پوتر تو مولوی بندا پیا دا بن سی کی۔ تو 23 نومبر 1972 صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے باپ گھر میں آئے، وہ ذمہ داروں والی چادر پہنی ہوئی بڑی اور چولا کھلا، پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی۔ تو مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ گیا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے۔ زور سے کہا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جائے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے۔ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی، میں تیار ہوں۔ تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لیا کہ تو جا، کوئی نہیں، اللہ تیرا ساتھی ہے۔ 300 روپیہ میں نے دیا۔ 300 روپیہ بڑی بڑی دولت ہے اس وقت، میں نے 300 روپیہ دیتا کہ جا، اللہ تیرا وارث ہے۔ تو میں رائے منڈ آ گیا، یہاں میں تعلیم حاصل کرنے لگا، 8-9 سال یہاں پڑھا۔ سال 2 سال کے بعد میرے باپ بھی بالکل راضی ہو گئے، بہت ہی راضی ہو گئے تھے۔ اس وقت امیج ڈاکٹر کا ایک بہت باعزت تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ایک کاروباری نظر آتا ہے، وہ بھی پیسے کے پیچھے ایسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے مال روڈ کا تاجر بھاگ رہا ہے، جیسے لبرٹی مارکیٹ کا تاجر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے۔ کوئی جائز کمائی، جائز محنت کا صلہ لینا کوئی منع تھوڑا ہے، وہ آپ کے رزق حلال ہے۔ میں کینیڈا میں گیا ہوا تھا، میرے یہ سر درد بہت شدید ہوتا ہے، تو وہاں وہ بوٹاکس نیا طریقہ ٹیکے لگاتے ہیں، تو کچھ دن گزر جاتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کوئی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا۔ تو میں کینیڈا گیا، وہ جاننے والے ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک ان کا نام آتا ہے۔ تو وہ ان کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چلتے چلتے تو یہ ایسی ایک پینسل پڑی ہوئی تھی ان کے ٹیبل پر، تو وہ یوں پینسل اٹھا کے مجھ سے کہنے لگے، مولانا یہ ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، ایک پینسل میں کسی کمپنی کے ایجنٹ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں کلینک نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ تو آپ ڈاکٹر بنے، تاجر نہ بنے، ڈاکٹر بنے، آپ مسیحا بنے۔ اللہ کی قسم، مریضوں کی دعائیں آپ کی نسلوں کو نہال کر دیں گی۔ اگر آپ صرف تاجر بن گئے تو ٹھیک ہے، 4 پیسے تسی وٹ لینے، لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا۔ اور اگر آپ مسیحا بنے، ڈاکٹر بنے، مریضوں کی دعائیں لیں، پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھائیں گے کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتے اور درد مند کی دعا فرشتوں کو رلا دیتے۔ اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے، اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے، آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے۔ جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں۔ انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا، انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا؟
ٹھیک ہے. میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے، نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی پنڈی میں رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا، کتنا کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، انسانوں کو چھوڑو، کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا، کوئی آئیڈیا نہیں. اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان 5 چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے. تو پھر یہ کیسی زندگی ہے